وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قد أفلح من تزكى آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قادریم نعرہ یا غوث اعظم بھی زنم قادریم نعرہ یا غوث اعظم بھی زنم دمز شاہ برکت اللہ قطب عالم بھی زنم قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبدالقادر قدرت نما کے واسطے زور سے کہہ دیں آمین۔ ایک مرتبہ پھر پڑھوں گا، اس پر آپ کی آمین ہونی چاہیے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یہ وہ مجمع ہے جس مجمع کے سامنے محنت کو زیادہ کرنی پڑتی ہے، لیکن آج میں نہیں کروں گا، آج محنت آپ کو کروں گا۔ امام کہتے ہیں کہ قادری کر قادری رکھ اور قادریوں میں اٹھا قدر عبدالقادر قدرت نما کے واسطے۔ عزیزان گرامی، میں اپنے عنوان کی طرف آؤں، لہٰذا آئیے اس سے قبل انتہائی خلوص اور محبت کے ساتھ سیدہ کے بابا حسنین کریمین طیبین نیرین کے نانا ہم سب کے آقا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں والہانہ انداز میں بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش فرمانے، پڑھیں مل کر پورا مجمع بآواز بلند صلی اللہ علیہ نبی ربی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وقت بہت کم ہے، نہ تو تمہید نہ ادھر ادھر کی بات۔ میں آیت کریمہ کی روشنی میں ایک روایت اور اس کے بعد سرکار غوث الاعظم کی بارگاہ میں مل کر ہم حاضری دیں گے، بس آپ کی توجہ فقیر چاہتا ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ بے شک اللہ ہی کا ارادہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اہل بیت سے، نبی کی آل سے، نبی کے گھر والوں سے ہر طرح کی ناپاکی کو، غلاظت کو، برائی کو، نجاست کو دور کر دے اور انہیں خوب خوب صاف ستھرا فرما دے۔ بول دے سبحان اللہ، اول سے لے کر آخر تک بآواز بلند سبحان اللہ۔ تو یہ ارادہ اللہ کا ہے، اور رب یہ چاہتا ہے کہ نبی کے گھر والوں سے ہر طرح کی ناپاکی کو دور کر دے اور انہیں خوب خوب صاف ستھرا فرما دے۔
عزیزان گرامی، پہلے بات عقیدے کی کرتا چلوں اور ایک بات اپنے ذہن میں اچھی طرح سے بٹھا لیں کہ نبی کی محبت کے ساتھ ساتھ نبی کی آل کی محبت کو بھی اللہ نے ہم پر فرض کیا۔ بغیر حب آل محمد کے نبی کی محبت بھی نفع نہیں پہنچائی۔ نبی نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے محبت کر رہے ہو تو جو میں اپنے بعد میری آل، میری عطرت، میری اہل بیت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان سے بھی محبت کرو۔ ایک روایت میں عرض کرتا چلوں، امام جعفر صادق علیہ السلام، بولیں گے سبحان اللہ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کوئی چھوٹا نام نہیں ہے، 4 بڑے مذہب اور مسلک ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا مسلک حنفی، امام شافعی کا مسلک شافعی، امام مالک کا مسلک مالکی، امام احمد بن حنبل کا مسلک حنبلی۔ یہ 4 مذہب حقہ ہیں۔ اور امام اعظم اس ذات کو کہتے ہیں کہ آج دنیا کا تقریباً 70% مسلمانوں کا طبقہ جن کو فالو کر رہا ہے، جن کے فالوورز سب سے زیادہ دنیا میں آپ کو ملیں گے، امام جعفر صادق علیہ السلام، ان کے استاد کا نام ہے۔ عزیزان گرامی، ایک روایت سن لیں، آپ اپنی والدہ کے بطن مبارک میں تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے امام باقر علیہ السلام کے، اور آ کر کے کہا کہ بیٹا باقر مبارک ہو، اللہ تمہیں عنقریب بیٹا عطا کرے گا۔ بولیں گے سبحان اللہ۔ ابھی امام جعفر صادق علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے اور خوشخبری اللہ کے رسول نے امام باقر علیہ السلام کو خواب میں آ کر کے دی، اور آپ نے فرمایا باقر مبارک ہو، اللہ تمہیں بیٹا عطا کرے گا، اور یاد رکھنا کہ جو بیٹا پیدا ہو اس کا نام جعفر رکھنا۔ تو جن کے نام کا انتخاب خود نانا محمد الرسول اللہ کریں، اس ذات کو امام جعفر صادق کہتے ہیں۔ امام باقر نے عرض کیا کہ نانا حضور، یہ جعفر نام رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ جعفر نام کیوں رکھا جائے؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جعفر جنت کی اس نہر کو کہا جاتا ہے جس نہر سے پورے جنت میں پانی کو سپلائی کیا جاتا ہے۔ یعنی جعفر اس جنت کی نہر کو کہتے ہیں کہ جس نہر سے پوری جنت میں پانی پہنچایا کرتا ہے۔ اے میرے شہزادے باقر، جب یہ تیرا بیٹا پیدا ہوگا تو اللہ اس شہزادے کو اتنا علم عطا کرے گا کہ اس کے علم کا فیضان پوری دنیا کے کونے کونے میں پہنچے گا، جس طرح اس نہر کا فیضان پوری جنت میں پہنچتا۔ عزیزان گرامی، اللہ کہہ رہا ہے کہ پاک کر دیا، اور اللہ ہی کا ارادہ ہے، توجہ چاہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ سبحان اللہ کم کہتے ہیں، مگر یاد رکھنا جب بات محمد و آل محمد کی آ جائے تو مچل کر کہہ دیا کرو، کیونکہ یہاں سبحان اللہ کہنا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا۔ تو امام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور آنے کے بعد عرض کرتا ہے، اور روایت کہتی ہے کہ آنے والا شخص جو تھا نا وہ حافظ قرآن تھا، قرآن کا علم رکھنے والا تھا، اور اتنا علم کہ قرآن کی 6666 آیتیں، وہ ہر آیت کے بارے میں جانتا تھا کہ کون سی آیت کب نازل ہوئی، اس کا شان نزول کیا ہے، وہ مدنی ہے یا مکی، ہر آیت کا علم اس حافظ قرآن کو تھا۔ آنے کے بعد کہتا ہے کہ امام جعفر، آپ کے علم کا بہت شہرہ سنا ہے، آپ کے علم کا بہت چرچا سنا ہے، ایک بات بتائیے
کہ قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ ہی کا ارادہ ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ نبی کی آل سے، نبی کے گھر والوں سے، نبی کی اولاد سے ہر طرح کی ناپاکی کو دور کر دے۔ تو اے امام جعفر صادق یہ بتاؤ کہ یہ آیت تو بعد میں آئی، کیا اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے اہل بیت پاک نہیں تھے؟ سوال سمجھ میں آیا کہ وہ کہتا ہے کہ آیت تو بعد میں آئی، تو کیا اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے اہل بیت پاک نہیں تھے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا بس اتنا آسان سوال کر رہا ہے، ارے تیرے اس سوال اور اس اعتراض کا جواب تو اللہ نے قرآن ہی میں دیا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ حضور 6666 آیتیں جانتا ہوں، ہر آیت کا علم رکھتا ہوں، میں نے تو کہیں نہیں پڑھا کہ اللہ نے میرے اس سوال کا جواب کہیں دیا ہو۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ کیا تو نے قرآن میں یہ آیت نہیں پڑھی کہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے اپنے محبوب سے کہ اے محبوب فرما دیجئے قل هو اللہ احد۔ تو یہ بتا کہ یہ جو آیت نازل ہوئی یہ کب نازل ہوئی؟ تو وہ کہتا ہے کہ حضور ہجرت کے دوسرے سال نازل ہوئی، ہجرت کے دوسرے سال نازل ہوئی، ہجرت کے دوسرے سال نازل ہوئی، یعنی وہ عرض یہ کر رہا ہے کہ قرآن میں اللہ نے جو یہ کہا کہ اے محبوب فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے، تو وہ کہہ یہ رہا ہے کہ یہ اللہ نے جو حکم دیا یہ حکم ہجرت کے دوسرے سال آیا۔ تو امام جعفر صادق نے فرمایا کہ ابھی تو نے کہا نا کہ یہ آیت ہجرت کے دوسرے سال نازل ہوئی، تو ہی بتا کہ کیا اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے اللہ ایک نہیں تھا؟ یہ آیت تو ہجرت کے دوسرے سال آئی ہے نا مولانا، تو کیا اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے معاذ اللہ اللہ دو تھے، اللہ تین تھے، اللہ چار تھے؟ تو وہ کہتا ہے کہ حضور اللہ تو روز ازل سے ایک ہی ہے، آیت کا نزول بعد میں ہوا ہے۔ امام جعفر صادق نے فرمایا کہ یہی تو تیرا جواب ہے کہ نبی کی آل روز ازل سے پاک ہے، آیت کا نزول بعد میں ہوا ہے۔ عزیزان من، ایسے ایسے لوگ جب آ کر سوال کرتے تھے تو باب العلم کی اولاد اسی انداز میں جواب دیا کرتی تھی، کہا اہل بیت روز ازل سے پاک ہیں، اہل بیت کو اللہ نے روز ازل سے پاک رکھا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ آیت کا نزول بعد میں ہوا۔ اب اسی نبی کی اولاد جسے ہم اور آپ غوث الاعظم دستگیر کہتے ہیں، بولیں گے سبحان اللہ۔ بھئی ایک بات بتائیے کہ ہم یہاں جمع ہوئے ہیں تو یہ محفل کس کی ہے اور کس کے نام سے منسوب ہے؟ غوث پاک کے نام سے منسوب ہے۔ آپ جب آ رہے ہوں گے تو کسی نے پوچھا ہوگا کہ بھئی کہاں جا رہے ہیں، تو آپ نے کہا ہوگا کہ رانی واڑہ میں 11ویں ہے، ہم 11ویں میں جا رہے ہیں۔ بولو بھائی، بس بریانی ملنے میں آدھا گھنٹہ، آدھا گھنٹہ برداشت کر لیجیے، میرے بعد میں قادر باپو کو بھی سنیں گے ہم مراد انشاءاللہ۔ تو عزیزان من، آپ نے جواب یہی نہ دیا ہوگا کہ رانی واڑہ میں 11ویں شریف ہے، ہم 11ویں میں جا رہے ہیں۔ تو آئیے میں آپ کو کیوں نہ بتاؤں کہ بغداد کی 11ویں میں کون کون جایا کرتا ہے۔ مظہر جانے جانا نقش بندی بزرگ اپنے مکتوب میں لکھتے ہیں، مظہر جانے جانا لکھتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بہت بڑا میدان ہے اور اس میدان کے کنارے
ایک بہت بڑا چبوترا ہے، جس چبوترے پر بے شمار اولیاء اللہ بیٹھ کر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بیٹھ کر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور دنیا و ما فیہا سے بے نیاز ہو کر اللہ کے ذکر میں لگے ہوئے ہیں۔ مظہر جانے جانا لکھتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ان اولیاء اللہ کی جماعت میں خواجہ نقشبند خواجہ بہاؤالدین بھی تشریف فرما، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اسی محفل میں جنید بغدادی بھی مسند لگا کر تشریف فرما۔ میں نے دیکھا کہ بے شمار اولیاء اللہ اس چبوترے پر بیٹھ کر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ جنید بغدادی بھی بیٹھے ہیں، خواجہ بہاؤالدین نقشبند بھی بیٹھے ہیں۔ اب مظہر جانے جانا کہتے ہیں کہ میں نے اچانک دیکھا کہ یہ تمام اولیاء اللہ اس چبوترے سے اٹھ کر کہیں جا رہے ہیں، تو میں دوڑ کر آگے گیا اور میں نے عرض کیا کہ حضور آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ تو ان اولیاء اللہ کی جماعت میں سے کسی نے مجھے جواب دیا کہ مولائے کائنات نجف سے آ رہے ہیں، ہم ان کا استقبال کرنے جا رہے ہیں۔ بولو بھائی سبحان اللہ، مولائے کائنات آ رہے ہیں اور ہم ان کا استقبال کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مظہر جانے جانا کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ مولائے کائنات کے ساتھ ایک کمبل پوش بزرگ بھی ہیں۔ مولائے کائنات نے بڑی محبت سے ان کا ہاتھ پکڑ رکھا ہے۔ جب ہم نے پوچھا تو پھر کسی نے جواب دیا کہ مولائے کائنات کے ساتھ جو بزرگ آ رہے ہیں وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ تابعی حضرت اویس قرنی ہے۔ یعنی مولائے کائنات اور حضرت اویس قرنی ساتھ ساتھ آ رہے ہیں۔ مظہر جانے جانا کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں پھر دیکھا کہ ایک انتہائی خوبصورت ایک کمرہ نمودار ہوا، جس کمرے پر انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی تھی، اور میں نے خواب میں دیکھا کہ یہ تمام اولیاء اللہ مولائے کائنات اور اویس قرنی کے ساتھ اس کمرے کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ تو میں پھر دوڑ کر کے گیا اور میں نے عرض کیا کہ یہ سارے کے سارے لوگ اس حجرے میں کیوں داخل ہو رہے ہیں؟ تو مجھے جواب ملا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ آج بغداد میں عبدالقادر جیلانی کی 11ویں ہے، اور مولائے کائنات کے ساتھ یہ سارے کے سارے اولیاء بغداد والے کی 11ویں میں بغداد جا رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادہ غوث اعظم، نعرہ تکبیر۔ یہ شان ہے میرے غوث اعظم کی، عوام الناس تو جاتی ہی جاتی ہے، روئے زمین کے تمام اولیاء اللہ مولائے کائنات تک اپنے لاڈلے کی 11ویں میں بغداد کا رخ کرتے ہیں۔ اور ایک بات آخر میں اس کرتا چلوں، عزیزان من، نوجوان بھی تشریف فرما ہیں، بچے بھی بیٹھے ہیں، ایک بات اور انشاءاللہ اس پر میری گفتگو کا اختتام ہوگا۔ ہم غفلت کی زندگی جی رہے ہیں، اور بات یہ ہے کہ حقیقی قادریت ہمارے اندر، ہم بریانی کھانے والے قادری ہیں، ہم نعت پڑھنے اور سنانے والے قادری ہیں، خوب پیسہ لٹانے والے قادری ہیں، محفلیں سجانے والے قادری ہیں، لیکن یاد رکھنا غوث پاک کو ہماری محفلوں کی حاجت نہیں ہے، غوث پاک کو ہماری دیگوں کی حاجت نہیں ہے۔ میرا غوث کہتا ہے کہ میں ہوں عبدالقادر اور میرا رب ہے قادر۔ اگر تم عبدالقادر کو خوش کرنا چاہتے ہو تو قادر کو خوش کرو۔ جب میرا رب قادر خوش ہو جائے گا نا تو پھر عبدالقادر بھی تم سے خوش ہو جائے گا۔ اور یہ آج کے نوجوان بچے گھر کے باہر جب کھیلتے ہیں تو گلی ڈنڈا، کرکٹ کھیلتے ہیں، والی بال کھیلتے ہیں، فٹ بال کھیلتے ہیں، اور آج کے دور میں اس ڈیجیٹل دنیا میں تو سارے کھیل موبائل میں آ گئے۔
کہ پیر کو ہلانے کی ضرورت نہیں، پھر بھی فٹ بال کھیل رہے ہیں۔ میرے پیاروں، کبھی آپ نے جاننے کی کوشش کی کہ غوث پاک کا کھیل کیسا تھا؟ بولو بھائی، کیا آپ نے کبھی معلوم کرنے کی کوشش کی کہ غوث پاک اپنے بچپن میں کس طرح کھیلا کرتے تھے؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ غوث پاک ایک مرتبہ اپنے محلے کے بچوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے نکلے۔ بہت سارے بچے تھے اور اس زمانے میں بھی جو کھیل تھا وہ اپنے دور پر کھیل رہے تھے۔ غوث پاک نے بچپن کے عالم میں، اب آپ دیکھیں، جس کو اللہ نے ماں کے پیٹ ہی سے ولی بنا کر پیدا کیا ہو، پھر وہ اصلاح کرتا بھی ہے تو کس انداز سے کرتا ہے، پھر وہ زندگی بدلتا ہے تو کس انداز سے بدلتا ہے، پھر وہ انقلاب لاتا ہے تو کس انداز سے لاتا ہے۔ بچپن کا عالم ہے، بچوں کے ساتھ کھیلنے نکلے، بچوں نے آپ کو تھوڑا ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی، آپ نے منع کر دیا اور فرمایا، اے بچوں، اے میرے دوستوں، آج جو کھیل میں بتاؤں گا، کیا وہ کھیلنا پسند کرو؟ ارے اور زور سے، آج ایک کھیل میں تمہیں بتاتا ہوں، تم اپنے طور پر کھیلتے ہو نا، کل کھیل لینا، لیکن آج ایک کھیل میں تمہیں بتاتا ہوں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں نے کہا، ٹھیک ہے عبد القادر، بتاؤ کون سا کھیل ہے؟ تو آپ نے فرمایا، کھیل یہ ہے کہ میں کہوں گا لا الہ، تم کہنا الا اللہ۔ میں کہوں گا لا الہ، تم کہنا الا اللہ۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ اس کھیل کا عالم یہ ہو گیا کہ پورا محلہ لا الہ الا اللہ کی صدا سے گونجنے لگ گیا۔ یہ ہے ہماری اور آپ کی وجہ، تو اللہ ہمیں سچا قادری بنائے اور غوث پاک کی جو تعلیمات ہے اس پر عمل پیرا ہونے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ میرے بات آپ کو عبد القادر باپو کو بھی سننا ہے، اور ایک بات سماعت کر لیں کہ آج کی اس محفل میں خواجہ نصیر الدین چشتی نظامی بھی آنے والے تھے۔ بات ساری طے ہو چکی تھی، مگر وائرل انفیکشن کی وجہ سے تیز بخار آپ کو آ گیا، آپ نے معذرت طلب کی ہے۔ آپ سب کے لیے دعا بھی آپ نے کی ہے، ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کلی عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔